بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیت کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل بحکم خدا بندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 برس تک وہ قالب بے جاں وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی اے انسان جلد باز۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوۂ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بھید سبقت رحمتی علی غضبی کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ فرشتے ابتدائے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیت علم آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام کی اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جو اب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائکے اعظام کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صف باندھے مؤدب کھڑے تھے حکم کیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو۔ حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس واسطے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور انیس سے محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم پر خواب نے غلبہ پایا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میمون کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالی سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا اے آدم و حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔